السلام علیکم۔ اگر آپ بچوں کی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ننھی چڑیا۔ ننھی صغرا چوزوں کو دانہ ڈال رہی تھی، اتنے میں ایک ننھی چڑیا اڑتی ہوئی چوزوں میں آ کر بیٹھ گئی اور بڑی دیر تک ان چوزوں میں بیٹھی رہی۔ صغرا بولی، کیا چھوٹی سی چڑیا ہے، یہ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اتنے میں چوزوں کی ماں بھی مرغی مٹکتی ہوئی ادھر آ نکلی، بھاگ کر چڑیا کے پاس گئی اور اسے ٹونک مار کر کہنے لگی، جاؤ جی یہاں سے، کیا تیرے بابا کا مکان ہے؟ اتنے میں گھر کی بلی نے اسے دور سے بھانپا اور بھی مرغی سے کہنے لگی، آپا تم چپٹی ہو رہو، مہمان گھر میں آئے ہیں، اس کی خاطر وعدہ کرنی لازم ہے۔ اور پھر ننھی چڑیا کی طرف لپکی۔ بیچاری چڑیا تھر تھر کانپنے لگی، اسے بلی کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آئی، ڈر کر تاک میں جا بیٹھی۔ تب تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا ہیبت ناک کتا لنگڑاتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس کے دائیں طرف کے کان پر خارش نکلی ہوئی تھی اور کان کے بال جڑ گئے تھے۔ وہ اپنی لال لال انگارے سی آنکھوں سے چڑیا کو گھورنے لگا۔ چڑیا دم بخود ہو کر تاک میں بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اللہ میاں مجھے اس مصیبت سے باہر نکال، جو نہیں نکالتا تو پھر مجھ پر بجلی ہی گرا دے۔ دن بھر ننھی چڑیا تاک ہی میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہی اور ڈر کے مارے کانپتی رہی۔ اس کا دل اس زور سے دھک دھک کرتا رہا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب بند ہوا۔ رات ہو گئی، آسمان پر ستارے جلملانے لگے، لیکن ننھی چڑیا کے مارے اس تاک میں بیٹھی رہی۔ صبح سے ننھی چڑیا بھوکی پیاسی تاک میں بیٹھی تھی، اب تو پیاس کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پھر کہنے لگی، اے اللہ میاں مجھے پانی کا ایک قطرہ ہی مل جاتا، لیکن اگر میں اس تاک سے باہر نکلی تو بلی مجھے اپنا نوالا ہی کر لے گی۔ تب گھر کا ملازم لڑکا جمن کڑوے تیل کا چراغ جلا کر اس تاک میں رکھنے کے لیے آیا۔ چڑیا دبا کر کونے میں بیٹھی رہی اور رات بھر ہے اللہ میں اب کیا کروں، ہے اللہ میں اب کیا کروں، اپنے ہی دل میں کہتی رہی اور روتی رہی۔ آخر کار خدا خدا کر کے رات ختم ہوئی اور دن کا اجالا ہر طرف پھیلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسان کا لڑکا ادھر آ نکلا۔ اس نے جو ننھی چڑیا کو تاک میں دبکے بیٹھے دیکھا تو اسے بہت ترس آیا۔ بولا، ہے بیچاری چڑیا کا کوئی پر ٹوٹ گیا ہے؟ اے بیچاری چڑیا کیا تیرا پر ٹوٹ گیا ہے؟ شاید اسی وجہ سے یہ اڑ نہیں سکتی اور یہاں دبک کر بیٹھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ کسان کے لڑکے کے منہ سے یہ پر کا نام سنتے ہی چڑیا کی زبان سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ اسے اپنی بے عقلی پر سخت غصہ آیا۔ پھر ایک اسے اپنے پروں کا خیال آ گیا اور پھر سے آسمان کی طرف اڑ گئی اور آن کی آن میں نظروں سے غائب ہو گئی۔